السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ دوستوں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے وضو کی سنتیں اور وضو کے آداب اور نواقض وضو یعنی وضو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے شرائط نماز اور وضو کی شرطیں اور وضو کے فرائض پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس میں 3 چیزیں پڑھیں گے، تینوں سبق کو۔ تو کیا ہے وضو کی سنتیں کیا ہے؟ تو وضو میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں بتائیں؟ تو اس میں تو 14 ہے۔ وضو میں 14 سنتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کون کون سنتیں ہوتی ہیں؟ پہلے کیا نیت کرنا، ٹھیک ہے۔ نیت کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں نماز پڑھنے یا قرآن پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ غسل میں کچھ الگ ہو جائے گی نیت کہ میں ناپاکی دور کرنے نماز پڑھنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھنا۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی چیز نیک کام کرتے ہیں تو بسم اللہ سے پڑھتے ہیں۔ کوئی حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ایمان چلا جائے گا۔ تو 2 چیز یاد ہو گئی، نیت کرنا، بسم اللہ شریف پڑھنا۔ دونوں کلائیوں تک ہاتھ دھونا، یعنی دونوں کلائیوں تک کیا کرنا؟ ہاتھ دھونا۔ نمبر 4 کیا؟ مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ہو تو ہاتھوں سے انگلی کیا ہوگا؟ دانت کو مانجنا، دھونا۔ نمبر 5 کیا ہے؟ کلی کرنا۔ نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا، 3 بار ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ 3 بار پانی ناک میں پہنچانا، جبکہ فرض میں کتنی بار پہنچاتے ہیں ہم؟ 1 بار۔ نمبر 7 کیا ہے؟ داڑھی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ داڑھی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اس طریقے سے کیا کرنا؟ خلال کرنا۔ نمبر 8 کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے سر کا ہی مسح کرتے ہیں، چوتھا سر کا مسح کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ پورے سر کا کر لیں مسح، ٹھیک ہے، ہر جگہ پانی کیا ہے؟ پہنچ جائے گا۔ 9 کیا ہے؟ دونوں کانوں کا مسح کرنا، انگوٹھے سے دونوں کانوں کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں۔ تمام اعضاء کا رگڑ کر دھونا، اس لیے رگڑ کر دھونا چاہیے تاکہ ہر جگہ جو ہے پانی پہنچ جائے اور کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جس سے پانی پہنچنے میں کیا ہو؟ دشواری ہو، ٹھیک ہے، جیسے نیل پالش ہو گئی، اس طریقے کی چیزوں سے کیا بچنا ضروری ہے۔ نمبر 11 کیا؟ دائیں پاؤں اور ہاتھ کو پہلے دھونا۔ ہمیشہ سیدھی طرف والے کو کیا ہے؟ پہلے دھونا، سیدھے ہاتھ کو پہلے دھونا، سیدھے پیر کو پہلے دھونا، اس طریقے سے۔ پھر بایاں پاؤں اور ہاتھ دھونا، یعنی داہنے اعضاء کو مقدم کرنا، اس سے مطلب شروع کرنا، پھر بائیں پر ختم کرنا۔ اسی طریقے سے ترتیب سے وضو کرنا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے چہرہ دھو لیا ہم نے، اس کے بعد کیا دھوتے ہیں ہم؟ دونوں ہاتھ کے انو سمیت دھوئیں گے، اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کریں گے۔ تو یہ کیا ترتیب ہے؟ ترتیب سے وضو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ دھو لیے پھر چہرہ دھو لیا، ٹھیک ہے۔ ترتیب ایک سیکوینس میں مطلب کیا کرنا؟ وضو کرنا، پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک کے بعد ایک، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بار ہاتھ دھو لیا پھر دوبارہ دھویا پھر دوبارہ دھویا، اس کو کہتے ہیں پے در پہ وضو کرنا۔ یہ نہیں کہ تھوڑی دیر رک گئے پھر انتظار کر رہے ہیں، یہ نہیں، باتیں کر لیں، یہ نہیں۔ پے در مطلب ایک کے بعد ایک۔ ہر عضو 3 بار دھونا کیا سنت ہے؟ اگر ایک بار دھو لیا، اگر ایک بار پانی پہنچا لیا تو کیا ہے؟ وضو ہو جائے گا۔ لیکن ایک بار میں پہنچا نہیں پاتے ہیں، مطلب ہر جگہ پانی نہیں پہنچ سکتا، تو اس لیے 3 بار، اگر ایک بار نہیں پہنچا تو دوسری بار میں پہنچ جائے گا پانی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب آداب وضو کیا ہے؟ وضو میں کون کون سی ایسی چیز ہے جس کا ہمیں کرنا ضروری ہے؟ ادب کیا ہے وضو میں؟ ہر چیز میں ادب ہوتا ہے، آداب نماز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وضو کے وقت بات چیت نہ کرنا۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، جب بھی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں دنیا کی، تو یہ سب کیا منع ہے؟ قبلہ کی طرف رخ کرنا، قبلہ کی طرف کیا ہے؟ رخ کرنا وضو کے آداب میں۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا، تو نیت کے جو ہم الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی زبان سے ادا کر سکتے ہیں کسی کو سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ منہ، پاؤں اور ہاتھ مقدار فرض سے زیادہ دھونا، ٹھیک ہے۔ فرض میں کیا ہے کہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، گٹوں تک یعنی یہاں تک، گٹوں تک یہ ہوگا، گٹوں سمیت، یہ سنت میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو یہ دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین
اس کو میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد رہے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین. اس کے کچھ سوال جواب ہیں جی، آپ یاد کر لیجئے گا. وضو کے 3 آداب بتائیں، وضو کے بعد کی دعا زبانی سنائیں، یا آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں، ہے نا، کوئی اگر پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں. نواقض وضو یعنی وضو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نیچے لکھی ہوئی ہیں کیا ہے، آگے اور پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا. ٹھیک ہے، جیسا ٹوائلٹ کر لیتے ہیں کوئی سے وضو ٹوٹ جائے گا، ہے نا. اور گندی چیزوں کا نکلنا، اس سے بھی کیا وضو ٹوٹ جائے گا، خاص ہوتے وقت ہو یا اگر وضو ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جسم سے خون پیپ کا نکلنا، جیسے چوٹ لگ گئی ہے کہیں پر یا کہیں زخم ہے تو اس سے خون نکل رہا ہے نا، وضو کر لیے تب بھی کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، پیپ سے بھی ٹوٹ جائے گا. منہ بھر کے کرنا، ہے نا، الٹی کرنا، ٹھیک ہے، اس سے بھی کیا ہوگا وضو ٹوٹ جائے. پلٹی کہتے ہیں. سونا، ہے نا، سونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، بے ہوش ہونا، ہے نا، بے ہوشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. پاگل ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نماز میں قہقہہ لگا کر ہنسنا، اس سے بھی کیا وضو ٹوٹ جائے گا. مان لیجئے ہم نماز میں کھڑے تھے، ایک دم سے کچھ یاد آیا اور مطلب دانت دکھ گئے نماز میں اور آواز نہیں نکلی تو نماز نہیں ٹوٹے گی، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہی قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے، ہے نا، آواز نکل گئی، ہے نا، دونوں طرف سے لوگوں نے سن لیا، تو اس وقت کیا ہے آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی. وضو ٹوٹنے کے بعد کیا ہے، جب وضو ٹوٹ جائے گی تو نماز بھی کیا ہے ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی. پھر سے آپ سب کو وضو کرنا ہے، پھر سے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا. تو نواقض وضو کتنے ہیں یہ دیکھ لیجئے، اور وضو میں کون سی چیز نکلنے سے ٹوٹ جاتی ہے وضو، اور ہنسنے سے وضو کب ٹوٹے گا.